السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج کی یہ ایپیسوڈ بہت سے دلوں کو دکھانے کا سبب بنے گی، اس کے لیے میں کسی قسم کی معافی کا خواستگار نہیں۔ یقین کیجئے کہ آج دل دکھانے ہی مقصود ہیں۔ زائد العمر آنٹیاں جو ہیں عورت مارچ منانے لگی ہیں اپنے طور پر۔ عورت کارڈ کا استعمال ایک مرتبہ پھر فیشن میں آ چکا ہے۔ سو کالڈ خاتون اینکر عائشہ جہاں زیب پر تشدد کے مبینہ واقعے کے بعد اب جگن کاظم نے بھی، معروف ہوسٹس جگن کاظم نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنا ایک واقعہ شیئر کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج کل ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ پوڈ کاسٹ کے نام پر کسی بھی فیکے ماجے تائے کو پکڑ کر کے اور اپنے نمبر بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پوڈ کاسٹر نے، جس نے بہروز سبزواری کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کے اور ایک چول مروائی تھی، اس نے ایک مرتبہ پھر اس ایکسپوجر کی اور ایکسپلوئٹیشن کی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے۔ اس نے جگن کاظم کے کندھے پر رکھ کر کے بندوق چلائی ہے۔ ماجرا کیا ہے یہ آپ سنیے، اور وہ بھی خود جگن کاظم کی زبانی۔ جگن کاظم کسی تعارف کی انورٹڈ گوماز میں محتاج تو نہیں ہے۔ فرماتی ہیں شوہر نے شادی کے تیسرے ہفتے ہی مارنا شروع کر دیا، حمل سے تھی تو برہنہ کر کے پھینک دیا۔ کامن سینس۔ کوئی بھی آپ کو بلا وجہ مارے گا۔ میں خواتین کے حقوق کی بات نہیں کرتا، میں اس کے شوہر کا رشتہ دار نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا وہ اللہ مارا کون تھا۔ کامن سینس کی بات کرتے ہیں ہم، عقلی معیار پر ہم ان باتوں کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ شادی کے تیسرے ہفتے سے ہی قرآن شریف پڑھتی رہتی تھیں اور آپ کا شوہر آپ کو ہنٹر والی کی طرح پیٹا کرتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں میں حمل سے تھی تو مجھے الف ننگا برہنہ کر کے اور آپ کو گھر سے باہر پھینک دیا۔ اور یہ بات ہے 18 سال کا ان کا اپنا بیٹا ہی ہو گیا اس شوہر سے، جس کو یہ اب بیٹھ کر کے رو رہی ہیں۔ مطلب 18-19 سال پرانی بات ان کو یہ آج کیوں یاد آئی؟ عائشہ جہاں زیب کا ایک واقعہ ہو گیا تو عائشہ جہاں زیب کے واقعے کے بعد انہوں نے سوچا کہ میڈیا میں، شوبز میں اگر آپ نے کنٹروورشل سٹیٹمنٹس نہیں دیے، اگر آپ نے کنٹروورسیز کریٹ نہیں کی، اگر آپ نے اول جلول بیانات نہیں دیے، میرا کا آپ دیکھ لیں کس طرح کی، اس نے تو اپنی فلم بھی بنوا لی تھی، تو ان لوگوں کے لیے سب چیز جائز ہے۔ میں ایسی کچھ، اللہ معاف کرے اب کہنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال میں ایسی کچھ خواتین کو بھی جانتا ہوں کہ جو رمضان میں روزہ خوری کر رہی تھیں میرے اپنے سامنے، اور رمضان ٹرانسمیشن کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ 900 جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ جب ٹھمکے شمکے لگانے سے قاصر ہو جاتی ہیں تو یہ رمضان ٹرانسمیشن پکڑ لیتی ہیں۔ میرا، ریما، نہ جانے کون کون، ریشم، کون یہاں پہ، وہ گانے والے، گویے، پلاٹ بیچنے والے۔ ایک تو آدمی، اس نے 2 ارب روپے کا فراڈ کیا تھا اور وہ آج بھی 2 لاکھ روپے کا مچلغہ جمع کراتا ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کرانے کے لیے عدالت سے جب نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 لاکھ روپے کے عوض وہ اربوں روپے پیل کر کے اور نکل جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ جگن کاظم فرماتی ہیں انہوں نے خود کو کم عقل اور گدھی قرار دیتے ہوئے بتایا ان کے پہلے شوہر دیکھنے میں بہت اچھے تھے، اس لیے انہوں نے شادی جلدی کر لی۔ آپ نے بہت اپنے آپ کو مارجن دیا کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف کم عقل اور گدھی کہا۔ اگر آپ میرے اوپر چھوڑ دیتی تو نہ جانے میں کیا کیا کچھ کہتا۔ یہ ممکن ہے؟ اس طرح کی باتیں یہ تو کسی اور پلانٹ پہ ہوتی ہیں، سیاروں پہ۔ غضب خدا کا، آپ نے دیکھا، اچھا لگا اور شادی کر لی۔ ابے بھائی، مطلب ہم لوگوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، ہمارے بھی اللہ کا شکر ہے بچے ہیں، ہمارے بھی گھر پریوار ہیں، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ مطلب آپ اتنی کم سن کلی چل رہی تھیں۔ کہتی ہیں کہ جب ان کا خواتین کو مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کا شوہر پہلی بار انہیں گالی دے تبھی محتاط ہو جائیں۔ اچھا، پھر کیا اڑ لیں گی؟ اور یہ جان لیں کہ جب ان کے شوہر کا ایک بار ہاتھ اٹھا تو اس کا ہاتھ بار بار اٹھتا رہے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ بدزبانی کریں گی، شوہر کے پاس آپشن کیا ہے؟ میں مارنے کی حمایت نہیں کرتا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں ان زائد العمر آنٹیوں سے کہ جن کو میڈیا کوریج کے لیے اپنے شوہروں کا ہی گربان ملتا ہے، جن کو اپنے باپ بھائی میں کوئی کیڑا، کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ او بھائی، شوہر بھی تمہاری ذات کی اتنی ہی تکمیل کرتا ہے جتنی بیوی شوہر کی۔ بیوی تسکین کا ذریعہ اگر ہے تو شوہر بھی تسکین ہی کا ذریعہ ہے۔ آپ تسکین کے لیے محلے پڑوس سے رجوع نہیں کر سکتے۔
شرن اخلاقاً. یہ اپنے باپ بھائیوں میں یہ کیڑے نظر کیوں نہیں آتے؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا. غضب خدا کا میں حیران ہوتا ہوں یار کہ یہ کس قسم کی خواتین ہیں کہ 18-20 سال بعد ان کو یہ یاد آتا ہے کہ ان کو ان کے شوہر نے مارا تھا. اور آپ اگر زبان چلا، میں اب سے تھوڑی دنوں پہلے میں نے سعید انور صاحب، اب تو مذہبی اسکالر ہیں، ایکس کرکٹر، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا جو کہ صحیح تھا، اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ جب سے پیسہ انٹر ہوا ہے زندگیوں میں، خواتین نے جابز کرنی شروع کی ہیں پاکستان میں، گھروں کے سکون اڑ گیا. اور یس ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. آئی ایم اے ویری فرم بلیور آف دیٹ. اور یہ آج کل یہ جو عورت ججز بن گئی ہیں، اللہ کی پناہ، یہ 10 مردوں کو مار کر کے پیدا ہوتی ہیں اور یہ اتنی باعث ہوتی ہیں کہ یہ مردوں کو گھر چھڑوانے میں، اور گھر چھڑوانے میں عورتوں کا گھر توڑوانے کے لیے باہر سے آنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. خود آپ کی اپنی مائیں یہ جو ٹیلی فون پہ کنورسیشنز ہوا کرتی ہیں، یہ کوئی بہت مطلب انوکھی بات نہیں کر رہا میں. آپ ذرا عقل کی کسوٹی پہ میرے بیانات کو، میرے اس اسٹیٹمنٹ کو پرکھ لیں، آپ کو الگ پتہ جائے گا. مطلب آپ کا شوہر آپ کو مارے تو آپ یوں کریں، اچھا ٹھیک ہے اس نے مارا، غلط کیا، اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. اس وجہ کا تعین کون کرے گا؟ میں آتا ہوں ان خاتون کے اوپر. یہ جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ مارنے کے نشانات ہیں یا فیبریکیشن ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ عورت ہیں تو عورت کارڈ انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے مارا پیٹا گیا ہے، اور اس کے بعد اس بہتی گنگا میں نواز شریف کی صاحبزادی محترمہ میک اپ بانو وہ پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہو گئیں اسے کوشش میں کہ کہیں سے مجھے بھی کچھ مل جائے. انہوں نے فوراً سوموٹو لیا اور آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی. یہ خبر آپ پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ٹلوں کی فرشناسی، بلکہ ٹلیوں کی. یہ ٹلی ان کو بیٹھ کر کے اور یقین دلا رہی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل انصاف ملے گا. پاکستان میں چاہے کسی کو انصاف نہ ملے، مگر آپ کو ضرور ملے گا. مجھے نہیں پتا کہ یہ خاتون جو ہیں ان کو ان کے شوہر نے مارا تھا، نہیں مارا تھا، کیوں مارا تھا. میں گڑبڑا گیا جب میں نے ان کے شوہر کے ساتھ ان کے یہ معاملات دیکھے، پھر ان کی پٹائی کی یہ تصویریں وغیرہ دیکھیں، پھر ان کے شوہر کی گرفتاری دیکھی. میں نے اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے اگست 19 2023 کا یہ ایک ویب ڈیسک کی خبر. اس میں یہ خاتون اداکاری فرماتے ہوئے ان لوگوں سے اس طرح کی ایکٹنگ کی بالکل آپ توقع رکھ سکتے ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی بعید نہیں ہے، ان لوگوں سے یہ کام بالکل کر سکتے ہیں. لکھا ہے ٹی وی میزبان عائشہ جہاں زیب ذاتی زندگی پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں. یہ ہے اگست 19 2023 کی شائع شدہ خبر. اور اس خبر کے مطابق، اس ایک خبر کے مطابق لکھا ہے میزبان نے دوسرے شوہر کی تعریف، میزبان یعنی یہی خاتون جن کی پٹائی ہوئی تھی عائشہ جہاں زیب، انہوں نے دوسرے شوہر کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان کی والدہ کی بھی بہت خدمت اور عزت کی، جبکہ انہوں نے ہی عائشہ جہاں زیب کو ٹی وی پر کام کرنے کی اجازت دلوائی، ورنہ عائشہ کی والدہ انہیں سختی سے روک رکھا تھا. یہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں اگست 19 2023 کو کہ دنیا کا آخری اچھا آدمی ہے، میری امی کی بھی عزت کرتا تھا. اور اب معاملات کہاں پہنچ چکے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. عائشہ جہاں زیب کے مطابق ان کی والدہ کو لگتا تھا کہ وہ ٹی وی پر کام کرنے جائیں گی تو بگڑ جائیں گی. ایبسلیوٹلی میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں اس انڈسٹری سے وابستہ رہ چکا ہوں. 99.9% کرپشن. لیکن انہیں ان کے شوہر حارث نے اجازت دلوائی. انہوں نے اپنی کامیابیوں کا سہرا اپنے دوسرے شوہر حارث کو دیا اور ان کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ اکثر مذاق میں کہتے ہیں کہ عائشہ خاتون نہیں بلکہ مرد ہیں. اب خیر یہ ایک عجیب سی بات ہو گئی، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت آپ نے جو کہا وہ سچ ہو اور آج بھی آپ کی پٹائی ہی لگی ہو، لیکن پھر بھی پوچھنے کا معاملہ یہ تھا کہ بھائی جان عورت کارڈ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو ایک سادہ سی ایف آئی آر کے اوپر بھی ہو سکتا تھا. آپ کو اگر میڈیا کوریج کا چسکا نہ ہوتا، آپ اپنے چینل کا سہارا نہیں لیتی ہیں، آپ پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کر کے شور شرابہ نہ کرتی اور آپ اپنا ایف آئی آر بھی کٹواتی ہیں، آپ شوہر کو جیل کے اندر بھی بند کرواتی ہیں، آپ اس سے خلا بھی لے لیتی. یہ خلا کا چکر ہے، یہ خلا کا چکر ہے. ان کا شوہر عثمان کہہ رہا ہے کہ جی بچوں کی حوالگی کے اوپر معاملہ ہوا ہے. یہ خاتون کا وکیل دعوے کر رہا ہے کہ جی ان کو پیسے کے لیے مارا گیا. اب وہ شوہر جو 1 سال پہلے اتنا اچھا تھا کہ ان کی والدہ کی بھی عزت کرتا تھا اور ان کا بیسٹ فرینڈ تھا، اب وہ پیسے کے لیے لالچی کیسے ہو گیا؟ سوال ہیں، اس میں سوال ہیں. اب میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو موسٹلی خواتین کو بری لگے گی، اور در حقیقت اس ویڈیو کے شروع میں مجھے یہ بات کرنی تھی، لیکن کیس اسٹیبلش کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا توقف کیا تھا. اب میں آپ کو اس ایک معیار کی کسوٹی پر پرکھ کے دکھاؤں گا اس ایک واقعے کو
ان معاملات کو، ان خواتین کو، ان زائد العمر آنٹیوں کو کہ جہاں سے بھاگنے کا کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خاتون کیا ہے، خواتین کیا ہیں؟ آپ دیکھیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو اور کثرت سے کرو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی اکثریت تم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لعن طعن اور خاوند کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ کسی عقل مند پر غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ایک خاتون نے کہا، ہمارے عقل اور دین کی کمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل اور دین کی کمی یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے۔ یہ عقل کا نقص ہے، اور عورت حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتی، یہ دین کا نقص ہے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 9644۔ اب ایک اور حدیث جو ان خواتین نے شاید نہیں پڑھ رکھی، نہیں سن رکھی، لیکن میں آپ کی وساطت سے ان کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اگرچہ اپنے زیورات میں سے ہو، کیونکہ تم میں سے اکثر آگ والیاں ہیں۔ ایک عورت جو اشراف عورتوں میں سے نہیں تھی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم لعن طعن اور گالی گلوچ بہت کرتی ہو اور خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ اور یہ حدیث ہے مسند احمد 2862۔ یہ میں اپنے گھر سے کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنے گھر سے کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو ان حدیثوں کو چیلنج کر کے اور یہ جو اشاعتیں ہیں، آپ ان کی منسوخی کی درخواست بھی دے سکتے ہیں اگر آپ اتنے بڑے تونگر ہیں تو۔ ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی، کتاب ہے اسلامی اخلاق و آداب، اور اس کا اسٹیٹس ہے صحیح حدیث۔ ایک اور حدیث سنیے جو ہمیں بتائی گئی ہے، ہمیں پڑھائی جاتی ہے، عورت مارچ والیاں، زائد العمر آنٹیاں ہمیں بتاتی ہیں، صرف یہی حدیث ہمیں بتاتی ہیں، اس کی اگلی والی نہیں بتاتی، وہ میں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کر ہی رہے گا، اور اگر وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہ جائے گی۔ پس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ صحیح بخاری، یہ حدیث ہمیں بتائی گئی ہے جس کا اسٹیٹس ہے صحیح۔ اس حدیث کی صحت پہ خدا نہ خواستہ میں کوئی اعتراض نہیں کرنے جا رہا، میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہیں تک کیوں پڑھایا گیا ہے، ہمیں اس سے آگے کیوں نہیں بتایا جاتا۔ عورتوں سے اچھا سلوک کیا ہے؟ عورتوں سے اچھا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بتا رہی ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3087۔ خود رسول خدا نے عورتوں سے اچھے سلوک کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا، سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس بے کس و لاچار بن کر ہیں، اور تم ان کے سوا ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی ہوئی بدکاری کر بیٹھیں۔ اگر کوئی قبیح گناہ کر بیٹھیں تو ان کے بستر الگ کر دو اور انہیں مارو، مگر ایسی مار نہ لگاؤ کہ ان کی ہڈی پسلی توڑ بیٹھو۔ پھر اگر وہ تمہارے کہے میں آ جائیں تو ان پر ظلم و زیادتی کے راستے نہ ڈھونڈو۔ خبردار ہو جاؤ، تمہارے لیے تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں اور تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں، وائس ورثہ۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو انہیں وہ تمہارے بستروں پر نہ آنے دیں، اور نہ ہی ان لوگوں کو گھروں میں آنے کی اجازت دیں جنہیں تم برا جانتے ہو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انہیں اچھا پہناؤ اور اچھا کھلاؤ۔ اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ، میں تھوڑا سا اور اگر اس کو الیبریٹ کرتے ہوئے بات کروں تو اچھا گھماؤ، دنیا دکھاؤ، جس کے ہاتھ میں ہے وہ محلہ پڑوس دکھائے، پارک گلی محلہ دکھائے۔ اور اچھا سلوک کیا ہوتا ہے بھائی؟
جو ہمیں سورہ نساء بتا کر کے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ماؤں کا حق نہیں ہے کہ ہماری بیویاں ان کی خدمت کریں، تو پھر تمہاری ماؤں کا حق کیوں ہے کہ ہم ہر دوسرے دن اپنی گاڑیاں لے جا کر کے تمہاری ماؤں کے وہاں کھڑے کر دیں اور تم سے کہیں جاؤ بھرت ملاپ کرتی رہو؟ کیڑا کیوں، کس لیے؟ اب آخری حدیث کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے اس پورے معاملے میں، اس کے بعد کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی شخص کو بطور تعظیم سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مشکات نکاح کا بیان، حدیث کا اسٹیٹس ہے صحیح۔ اور یہ تمام حدیثوں سے نابلد ناواقف یہ زائد العمر اداکارائیں، زائد العمر ایکٹریسز، یہ پوڈ کاسٹ کی بھوکی، یہ حرص اور ہوس کی چاٹ میں مبتلا خواتین ہماری بہنوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو نہ جانے کس راہ پر لگائے ہوئے ہیں، نہ جانے کس راہ پر لگایا ہوا ہے کہ مردوں نے نہ جانے ان کا کون سا ایسا پلاٹ کوئی جاگیر قبضہ کر لیے۔ بھائی مرد تو تمہارا باپ بھی تھا، کیوں نہیں اس کا سر پھاڑ کر کے آ گئی؟ مرد تو تمہارا بھائی بھی تھا، کیوں نہیں اس کو سنکھیاں ملا کر کے اس کا کام تمام کر دیا؟ سارے کیڑے عورتوں میں یعنی مردوں میں اپنے شوہروں میں ہی نظر آتے ہیں، اور وہ بھی جب بچے ہو جاتے ہیں، جب سارا کام ہو جاتا ہے، جب سب برات تیل ہو جاتی ہے۔ مطلب کوئی خدا کا خوف کرتے ہیں، کوئی خدا کا خوف کرتے ہیں؟ حد ہوتی ہے خدائی قسم عورتوں کی ناشکری کے حوالے سے، چاہے وہ باپ ماں کی شکل میں ہو، وہ بیوی کی شکل میں ہو، وہ بہن کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اگر اس کو مزید گلوریفائی کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر مزید سیریز آف ایپیسوڈز بناؤں تو میں وہ بھی بنانے کے لیے تیار ہوں، اور میں عورت مارچ والی آنٹیوں سے، یہ پلائی کارڈ لے کر کے کھڑی ہونے والی خواتین سے، یہ زائد العمر اداکاراؤں سے، یہ ان کی حامی پولیس والیوں سے، ٹلیوں سے، اور ان کی وہ جو مرد مار قسم کی ججز ہیں، میں ان سے قطعی کسی قسم کا خوف نہیں رکھتا۔ جو حق ہے، ایمان ہے، وہ ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں، شاید آپ کی معلومات میں اضافہ ہو یا نہ ہو، میں کہہ نہیں سکتا، میں اپنے گھر کا واحد کفیل سن 1998 سے ہوں، 1998 سے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ آئی ایم دا اونلی سن آف مائی فیملی ٹل ٹوڈے، آئی ایم دا سول رنر آف مائی کچن الحمدللہ۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم ناشکری کی بات کریں نا، یہ شکوہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک مثال دے کر کے یہ بات بتا رہا ہوں، اگر ہم ناشکری کی بات کریں، میری ماں، میرے والد کے انتقال کو آج 28 سال ہو چکے ہیں، میری والدہ ایک مرتبہ وینٹیلیٹر پہ گئیں، ایک مرتبہ فالج ہوا، کئی مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوئے، اور ہر مرتبہ یعنی میری والدہ اتنی اوپر اچھل رہی ہوا کرتی تھی ہارٹ اٹیک میں، اور میں زمین پہ گر کے محض سجدہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محض رویا کرتا تھا کہ یا اللہ ابھی نہیں، میری بہن کو آ رہی ہے، یا اللہ ابھی نہیں، مالک ابھی میری شادی نہیں ہوئی، یا اللہ ابھی نہیں۔ اور یہی سب کرتے 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 آج میں 3 بچوں کا باپ ہو گیا ہوں۔ اللہ شاہد ہے اور میرا رسول اور میں خود، کہ جب تک ڈاکٹر آ کر کے مجھے یہ نوید نہیں سنایا کرتا تھا کہ تمہاری والدہ اب خطرے کی زد سے باہر ہیں، جب تک میں ان کو دیکھ نہیں لیا کرتا تھا، میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوتے تھے، اور میں نے کبھی پانی نہیں پیا۔ میرے والد صاحب کی جس وقت ڈیڈ باڈی اسٹریچر پہ پڑی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا ہی از نو مور، میں گرتا اس سے پہلے میری اماں کی آواز میرے کان میں آئی، ہائے میں مر گئی، اور اس کے فوراً بعد میرے اعصاب کو کسی نے جھنجھوڑ دیا اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کھڑے رہنا ہے۔ میں نے 1998 میں فیصلہ کیا تھا کہ اگر میری ماں اور بہن کو ہنسنا ہے تو مجھے رونا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے میری بہن ہنستے ہنستے اپنے گھر عزت کے ساتھ ودا ہوئی، ثم الحمدللہ۔ میں نے ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو رخصت کیا، ثم الحمدللہ۔ میں نے اپنی ماں سے اس بات کا وعدہ لیا کہ اماں تم اللہ کے رسول اور اللہ کے حضور میری اس بات کی گواہی دو گی کہ میں نے اپنی بہن کو اپنی بیٹی کی طرح سے رخصت کیا۔ میری ماں نے مجھے ہاتھ اٹھا کر کے اور گواہی کی نوید سنائی۔ اس کے باوجود میں آج کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی ماں کا نافرمان بیٹا ہوں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کہاں سے لاؤں وہ وصف فرمانبرداری جو میری ماں کو بھا جائے؟ میری اماں کو چاہیے ہاتھ جوڑ کر کے، اور میری فطرت آپ کو پتہ ہے، میں ذرا تھوڑا سا کریک آدمی ہوں،
مجھے جو کرنا ہوتا ہے فیملی کے لیے، بیوی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے، بچوں کے لیے، فلانے کے لیے، وہ میں کرتا ہوں، وہ میں کر کے رہتا ہوں. مجھے کوئی ڈرائیو نہیں کر سکتا اس طرف. یہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈرائیو کرتا ہے، میرا دل اور میرا دماغ اس طرف مجھے لے کے جاتا ہے اور میں کرتا ہوں. لیکن اگر آپ کو تابع دار ملازم چاہیے تو میں نہیں ہوں بھائی. میں اپنی ماں کے لیے نہیں ہوں تو بیوی کے لیے کہاں سے ہوں گا؟ اور اسی بات کو مزید بڑھاوا دیتے ہوئے میری بیگم صاحبہ ان کو بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی مجھے راستے میں سلام ٹھوکتا ہے، السلام علیکم عارفین بھائی، بڑا مونچھ پہ تاؤ دیتے ہیں. وہ وی آئی پی ہو گیا، وہ آئس کریم کھلا رہا ہے یا بوتل پی رہا ہے، وہ بھی کھینچ دیتی ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ان چیزوں کی قیمت چکانے کا وقت آتا ہے تو ان کو یاد آتا ہے کہ مجھ سے زیادہ جو اخلاق سے تو آپ ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے، اگر ان سے زیادہ اخلاق سے میں باہر والوں سے بات کر رہا ہوں تو یہ 3 بچے میرے ٹی سی ایس والوں نے بھیجے ہیں، ڈی ایچ ایل سے آئیں یا او سی ایس سے آئیں یا چھت پھاڑ کر کے ہی آئے. جو مطلب کو خدا کا خوف کرو. اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بھائی ہم بھی مرد ہیں، ہمارے گھروں میں بھی عورتیں ہیں. یہ حدیثیں یہ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں پہ بھی صادق آتی ہیں. اور جب میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جو پیورلی جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رکھا ہے، میری بیوی ڈیڈیکیٹڈلی میری ماں کے ساتھ کھڑی ہے، عرصہ 9 مہینے سے میرے ساتھ کھڑی ہے. میری ماں کا پیمپر، میری ماں کا کھانا، میری ماں کی دوا جس دن سے وہ اس گھر میں آئی ہے تب سے کر رہی ہے. میری بیوی سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد اس نے دور جوانی میں ہی، ایام کم سنی سے ہی اس نے میری ماں کا اور میرے گھر کا وزن اٹھایا. لیکن پیچھے میں بھی نہیں رہا. میری خالائیں اکثر آ کر کے، میری خالائیں بھی دیکھتی ہیں میرا یہ اپنا پروگرام، وہ بھی دیکھیں گی اور یقین فون کر کے مجھے تبرہ کریں گی. وہ اکثر مجھ سے کہتی ہیں تم بڑے خوش نصیب ہو، تم ایسی بیوی ملی. تو میں پوچھتا ہوں بھائی مجھ پہ کوئی ایف آئی آر کٹی ہے؟ پھر میں ان کو کہتا ہوں بھائی میں اچھا ہوں تو میری بیوی اچھی ہے، اگر میں ٹیڑھا ہوں تو میری بیوی بھی ٹیڑھی ہے. اگر میں آپ کا نہیں تو پھر میری بیوی بھی آپ کی نہیں، کیونکہ عورتوں کو تو موقع چاہیے. میں برائی نہیں کر رہا، میں نے یہاں بھی تعریف کی ہے. لیکن یہ جو احسان ناشناسی کی سرشت ہے یہ عورتوں میں اب اس کے اوپر کیا بات کروں، جبکہ میں وہ حدیثیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکا ہوں کہ عورت نام ہے فطری احسان ناشناسی کا، ناقدری کا. مطلب اب میں آپ سے اور کیا بتاؤں. میرا پہلا بیٹا ماشاءاللہ ثم الحمدللہ جب ولادت ہوئی اس کی تو 3 رات میں اپنی بیگم کے سرانے کھڑا رہا ہاسپٹل میں. ہاسپٹل سے بھاگ کے بسوں میں آیا کرتا تھا، ہاسپٹل سے بھاگ کے گھر آتا تھا، امی کو دوا دیتا تھا، ان کو انسولین لگاتا تھا، کھانا وانا کھلا کر کے پھر بھاگ جاتا تھا. اور 3 دن میں برباد ہو گیا. اور اس کے بعد ہماری بیگم صاحب ہم سے کہتی ہیں، ان کو لگا کہ وہ کاجول ہیں اور میں شاہ رخ خان، اور یہ دل کیا وہ کچھ ہوتا ہے چل رہی ہے. انہوں نے کہا جب مجھے ضرورت تھی تو آپ تھے ہی نہیں. اور میں آج تک اس بات پہ جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. مطلب کوئی خدا کا خوف کرو یار آنٹیوں، کیوں بلا وجہ اس طرح کی ویڈیوز بنوا رہی ہو.